السلام علیکم ناظرین، ٹریڈ اینڈ اکنامی نیوز نیٹ ورک میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم کشمیر کے معروف تاجر لیڈر بشیر صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بشیر احمد صاحب کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں اور آج کل وہ پھر سے انتخابات میں حصہ لے کر جنرل سیکرٹری عہدے کے لیے امیدوار ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ تفصیلی بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ٹریڈرز فیڈریشن کا اس وقت کیا حال ہے اور اس وقت جو ان کے ایشوز ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ بشیر صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ سب سے پہلے میری طرف سے سبھی سننے والوں کو پیار بھرا سلام پیش ہوں۔ میں بشیر احمد ڈار ایک چھوٹا سا تاجر ہوں اور پچھلے تقریباً 2011 سے 2022 تک کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن میں بحیثیت ایک ادنا سا جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ تو اس وقت تحلیل ہوئی ہے، الیکشنز نئے آئے ہیں، تو میرے ساتھیوں نے مجھے پھر فارم لینے پہ مجبور کیا اور میرا فارم اس وقت 2023 کے جو الیکشنز ہیں سپریم کونسل کے، اس میں بحیثیت جنرل سیکرٹری پھر درج ہے۔ جی، اس بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے۔ بشیر صاحب بولیے، اس وقت آپ فرمائیے کہ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن بہت سارے دھڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ آپ کے انتخابات سے پہلے آپ نے ان کو شامل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان کے ساتھ بات کیوں نہیں کی کہ وہ بھی آتے اور سب لوگ متحد ہو کر الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے بعد قیادت کا فیصلہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ الگ الگ رہ کر کیا حاصل کریں گے؟ حضرت صاحب دیکھیے، جہاں تک کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی تواریخ کا سوال ہے، تو کافی پہلے سے یہ دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ خالی کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن میں نہیں ہوا، بلکہ جتنی بھی یہاں کی تجارتی تنظیمیں ہیں یا گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ تنظیمیں ہیں، اس میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے۔ لیکن 2011 سے جب ہماری قیادت، جس میں یاسین صاحب، منظور صاحب اور میں بحیثیت پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز ہوئے، تو تب سے آج تک اس سے خالی ایک دفعہ کچھ لوگ باہر ہو گئے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے کوئی کسر رکھی کہ ان کو پرسویشن کرنے کے لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اتحاد میں آ جائے۔ حال ہی میں جب 2022 فروری میں ایک تحلیل ہوئی کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن، تو الیکشن کمشنر کا انتخاب ہوا، کارگزار صدر کا انتخاب ہوا۔ اس میں بہت سارے لوگ ہم سے ملے، ہم ان سے ملے، ہم نے کوشش کی، بارہا ان سے بات کی، یہاں تک کہ ایک ٹیم باضابطہ ہماری طرف سے تشکیل دی گئی، جس میں مجھ ناچیز اور جناب فاروق احمد شاہ صاحب کو منتخب کیا گیا کہ باقی جو بھی دھڑے باہر ہیں، کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن جس کا صدر دفتر برشا چوک اوقاف بلڈنگ میں واقع ہے، تو اس کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک اس میں ہمیں کامیابی ملی۔ بہت لوگوں نے اپنا رجحان دکھایا کہ نہیں، ہم اتحاد کے ساتھ ہیں، لیکن چند نامساعد حالات کی وجہ سے، چند وجوہات کی بنا پر ان کے جو عذرات تھے کسی حد تک مجھے صحیح بھی لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہم سے اس بارے میں بالکل ایک جٹ ہو کر بولا کہ نہیں، ہم ان تمام جو ان کے معاملات ہیں وہ یکسر مسترد کرتے ہوئے اس اتحاد میں ضرور آ جائیں گے۔ تو میرا ایک ذاتی طور پہ میں بول سکتا ہوں کہ جی، میرا یہی سوال تھا آپ سے کہ اگر کوئی کوشش چل رہی تھی اور اس کے بعد الیکشن نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتی ہے
وہ کوشش کیا ختم ہوئی تھی یا اس میں ابھی کچھ باقی تھا کہ آپ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ الیکشن نوٹیفیکیشن نکل آئی؟ ان کے جو عذرات تھے جو آپ کے دوسرے ڈڑے ہیں ان کے جو عذرات ہیں کیا ان کو ایڈریس کیا گیا یا ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کے کچھ غیر جائز مطالبات تھے جس کو آپ نہیں کر پائے اور آپ نے الیکشن نوٹیفیکیشن جاری کر دی؟ بالکل کسی کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی یا کوئی ایسی شرط نہیں تھی جس پہ یہ ٹوٹ گئی. آپ نے حال ہی ہمارے الیکشن کمشنر صاحب سے بھی انٹرویو لے لیا. انہوں نے بھی آپ کو یہ بات واضح کر کے کہی. جہاں تک میں نے اس انٹرویو کا مشاہدہ کیا اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میرے پاس لوگ آئے, باقی دھڑوں کے لوگ آئے, مجھ سے ملاقات ہوئی, لیکن میں نے ان کو مشورہ دے دیا کہ باہر سے آپ اتحاد کر لو. چند وجوہات ایسے ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے, لیکن یہاں پر خورشید صاحب نے اسی بنا پر میرا فارم رد کر دیا کیونکہ آج آپ باقی دھڑوں کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے. تو بشیر صاحب میں آپ کو یہاں پر روکوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ برسر اقتدار آئے, اس میں فیڈریشن کی ذمہ داری آپ کو پھر سے ملی, اگر الیکشن آپ کے ہوئے تو آپ چاہیں گے کہ اس کے بعد پھر سے آپ اتحاد کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اس کی کوششیں جاری رکھیں گے؟ اظہر صاحب, جہاں تک کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کا تعلق ہے, اس کی بنیاد ان شائستہ لوگوں نے ڈالی ہے. 1944 کی بات ہے جو خورشید صاحب ہمیں بول رہے ہیں, اسلم صاحب ہمیں بول رہے ہیں کہ 1944 سے یہ برسر اقتدار آئی ہے, جب مہاراجہ کا دور تھا. تاریخی فیڈریشن ہے. 1964 میں اس کا آئین بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کسی خاص وجہ سے اس کو بنایا تھا, اس کی بنیاد ڈالی تھی. تو اس کو ہم کسی بھی صورت میں کسی کی جاگیر نہیں بننے دیں گے. یہ صرف اور صرف ایک دکاندار کی تنظیم ہے. جو چھوٹا دکاندار ہے, جو بڑا دکاندار بحیثیت دکاندار, یہ کسی ٹرانسپورٹر کی تنظیم نہیں ہے, یہ کسی انڈسٹری والے کی تنظیم نہیں ہے, یہ کسی ٹھیکیدار کی تنظیم نہیں ہے, یہ کسی سرمایہ دار کی تنظیم نہیں ہے. اس کو صرف اور صرف ہم ان ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں, ہم ان ہاتھوں میں سونپنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے اسلاف نے کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس تاجر کی رہنمائی ہو, اس تاجر کی بات آگے ہو, کیونکہ ہمارا کام ہے گورنمنٹ اور تاجروں کے درمیان ایک برج بننے کا کام ہے, ایک پل کی حیثیت سے. کیونکہ جب ہماری رجسٹریشن ہوئی ہے کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی بحیثیت سوسائٹی, اس میں ہمارا جو MOU ہوا ہے, میمورنڈم آف ایسوسیشن, جب ہمیں سبمٹ کرنا پڑا, ہم نے اس میں باضابطہ لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف تاجروں کی بہبودی کے لیے کام کریں گے, نہ کہ سیاست کریں گے, نہ کہ کسی خاص طبقے کی بات کریں گے. ہم نے وہاں پر لکھ کے دے دیا ہے. جو ابھی تک گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے وہ MOA ہمارا, جس میں باضابطہ طور درج ہے کہ ہم خالی ایک تاجر جو اس وقت پریشان ہے, جو اس وقت بینک کی وجہ سے پریشان ہے, جو اس وقت گورنمنٹ کی فی کی ہائیک کی وجہ سے پریشان, جو اس وقت SMC کی دوسری پالیسیوں کی وجہ سے پریشان ہے, جو وقف بورڈ کی پالیسیوں کی وجہ سے پریشان ہے, جو دوسرے بہت سی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے, جس کا کاروبار بالکل نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ہماری سرکولیشن اس وقت بالکل ختم ہو چکی ہے. ہم اتنے پس چکے ہیں, ہمارے جو کاریگر جو ہمارے سیلز مین ہیں یا ہمارے تعلق دار جتنے بھی ہیں, ہم ان کے ادائی نہیں کر پاتے ہیں. ہم اتنے پریشان ہیں, اپنی گھر کی کفالت نہیں کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کی پڑھائی آگے نہیں لے جا سکتے ہیں. تو ان کی رہنمائی ہمیں کرنی ہے. آپ نے یہ صحیح کہا کہ آپ ان کو رہنمائی کریں گے, لیکن جب باندھ کی بولیاں بولی جائیں گی, الگ الگ دھڑے اپنی طرح سے کام کریں گے, تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. اب ہم الیکشن کے بات پر آتے ہیں. الیکشن کی نوٹیفیکیشن نکلی, آپ نے فارم بھرے. سب سے پہلا میرا اس بارے میں سوال یہ ہے
کہ میں نے سنا کہ صرف 15 فارم آئے اور اس میں سے صرف 5-6 لوگوں نے فارم بھرے، اور وہی لوگوں نے فارم بھرے جو پچھلے 10 سال سے منتخب ہیں، جو پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن میں نیا خون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نئے بلڈ، نئے نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان، بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس وقت، وہ اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ ایک مخصوص طبقہ ہی کیوں بیٹھا ہوا ہے کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی قیادت پر، چاہے وہ کوئی بھی دھڑا ہو؟ میں ایک دھڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ساروں کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں چند لوگ ہی ہیں؟ پچھلے 15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10-15 چہرے ہیں جو بات کر رہے ہیں۔ نیا خون کیوں نہیں آ رہا ہے فیڈریشن میں؟ کیا وجہ ہے اس کی آپ کے مطابق؟ دیکھیے اظہر صاحب، 2011 سے آج تک ہماری آئین میں درج ہے، کانسٹیٹیوشن میں درج ہے، الیکشن بھی ہے، سلیکشن بھی ہے۔ 2011 سے جب ہم آئے ہیں تب سے حالات میرے خیال سے گناگون ہی رہی ہے۔ تو سلیکشن 2 دفعہ ہوئی ہے، ایکسٹینشن 1 دفعہ ہوا کیونکہ کووڈ چل رہا تھا۔ تو میں سب سے پہلے خود پہ ہی یہ غلطی مسلط کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ساتھ جو نئے چہرے ہیں ان کو ایکسپوجر نہیں دینے کی کوشش مجھے چاہیے تھا۔ آپ یہ مان رہے ہیں؟ بالکل غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اگر اس وقت نیا چہرہ کوئی آ جائے، اس میں میں نہیں اس بات کا قائل میں نہیں ہوں کہ نہیں وہ نہیں ڈیلیور کر سکتا۔ بالکل، جب میں بحیثیت جنرل سیکرٹری آیا تھا مجھے بھی علی بیا کا پتہ نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، تاجوں نے مجھے سپورٹ کیا، تبھی ممکن ہو سکا۔ تو میں تقریباً 12 سال اس عہدے پہ فائز رہا۔ آ بھی سکتے ہیں، حالانکہ بالکل الیکشن کمشنر نے باضابطہ نوٹیفیکیشن نکالی، لوگوں نے فارم بھی لے لیے۔ کیا وجوہات ہیں ان میں، کیا دلائل وہ خود دلائل دے سکتے ہیں کہ کیوں نہیں آگے آئے۔ تو مجھے جو اس میں لگ رہا ہے کہ میری یہ غلطی ہے کہ میں نے ان کو ایکسپوجر نہیں دیا جو ان کو ایکسپوجر چاہیے تھا۔ جو ہاں بالکل، جیسے بولتے ہیں نا وہ گھوڑے باندھ، جیسے گھوڑے کے پیچھے وہ نیا گھوڑا جب نکالنا ہے اس کے پیچھے باندھ لیتا ہے، تو اس گھوڑے کی طرح میں نے اپنے ساتھی کو نہیں۔ چلے یہ بڑی بات ہے، آپ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں آن کیمرہ۔ اس کے بعد نوٹیفیکیشن آئی اور آئین کے مطابق آپ نے فارم بھرے، اور اس کے بعد اچانک ایک خبر آتی ہے اخبارات میں، ایک نوٹیفیکیشن کے سارے پیپر جو ہے رد ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا ہے آپ کی رائے؟ خورشید صاحب، یہ ہم سوال کہیں بھی کر لیں گے، آپ کو جواب دینا ہے۔ دیکھیے، ہمارے الیکشن کمشنر صاحب بزرگ ترین شخصیت ہیں، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ صحیح بات ہے، تو رتبے میں بہت ہی میں نے ان سے سیکھا ہوا ہے۔ تو جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے اس میں ہر کسی کا حق ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کر انہوں نے باضابطہ نوٹیفیکیشن نکالی، یہ نوٹیفیکیشن 24 اگست کو نکلی ہے۔ تو 26 سے لے کر 31 تک ہمیں فارم لینے تھے، 15 فارم ان کے دفتر سے نکلے ہیں۔ تو 31 تاریخ تک ہمیں یہ فارم حاصل کرنے تھے۔ اس کے بعد ہمیں 6 تاریخ کو یہ واپس 6 سپٹمبر تک واپس بھرنے تھے۔ 5 فارم واپس آ گئے۔ 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک سکروٹنی تھی، نوٹیفیکیشن کے حساب سے میں بول رہا ہوں۔ 10 تاریخ بھی گئی، 12 تاریخ بھی گئی، 13 تاریخ کو صبح ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے، جبکہ 11 ایز پر ہز نوٹیفیکیشن، میں اپنا نہیں بول رہا ہوں، ابھی بھی ہر جگہ وہ نوٹیفیکیشن پڑی ہوئی ہے۔ 10 تاریخ تک سکروٹنی تھی، کوئی انٹیمیشن نہیں، کوئی خبر نہیں، کسی کو کوئی نوٹس نہیں۔ اگر کسی میں کوئی کمی پیشی تھی وہ دور کرنے کے لیے اس کو بلانا تھا یا اس کو کوئی نوٹس دینی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اچانک سے ہم 13 تاریخ صبح اخبار میں دیکھ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن رد، ابھی نئی نوٹیفیکیشن نکلے گی۔
تو جس پر میں ان کے پاس گیا، میرا حق بنتا تھا کیونکہ میں نے فارم بھرا ہوا تھا، تو میں نے ان رائٹنگ دے دیا ان کو 14 تاریخ کو، میرے پاس وہ رسید بھی ہے، کہ مجھے بتائیے میرا فارم کس وجہ سے، جب کہ میں ان اپوزڈ دوبارہ الیکٹ ہوا تھا، میرے خلاف کوئی فارم نہیں آیا تھا، تو ان اپوزڈ میں الیکٹ ہوا تھا دوبارہ. خیر جو بھی انہوں نے کیا تو میرے خیال سے سوچ سمجھ کے، لیکن میں نے پھر بھی میرا حق بنتا تھا ان سے پوچھنے کے لیے. میں نے ان رائٹنگ انہیں اپلیکیشن دے دی، مجھے بتائیے کہ کیا بات ہے، مجھے میرا فارم کیوں رد کیا گیا. تو انہوں نے بولا ہاں جی بالکل میرے پاس وہ رسید بھی پڑی ہے. 19 تاریخ تک میں ویٹ کرتا رہا، 14 سے لے کر 14، حالانکہ 13 تاریخ کو نکلی، 13 تاریخ کو میں نہیں گیا، 14 کو میں گیا ان کے پاس، شام کے 5 بجے میں گیا، 4:45 بجے. تو اس کے بعد 19 تاریخ تک کوئی جواب نہیں ملا مجھے. 19 تاریخ کو مجھے لگتا ہے کہ انصاف اگر ملے گا تو وہ میرے خیال سے کورٹ سے ہی ملتا ہے. تو آپ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے آپ کورٹ پہنچے؟ بالکل. یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ یونانیمس ڈیسیجن تھا. ہمارے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں، کانسٹیچوئنٹس ہماری بازار کمیٹیوں کے صدور صاحبان، جنرل سیکرٹری صاحبان، جتنے بھی اڑوس پڑوس کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ان کا یونانیمس ڈیسیجن تھا. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، میری اپنی ساری جو برادری ہے ان کو پہلے ہی بولا تھا کہ ہم اس دفعہ تینوں نہیں اٹھیں گے، نہ پریزیڈنٹ صاحب اٹھیں گے پرانے، نہ جنرل سیکرٹری پرانے اٹھیں گے، نہ. لیکن شاید کچھ میری بات کسی کو ہضم نہیں ہوئی. تب آگے چل کے جب میرا فارم میری برادری نے لایا تو پھر مجھے بھی ایک پوائنٹ آف پرسٹیج بن جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے، میری کون سی غلطی تھی. آپ مطمئن نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کے دیٹ از وائی آپ نے کورٹ کا راستہ جہاں پر یہ چیز عیاں ہوگی کہ 45 دنوں کے اندر الیکشن کمشنر کو، جب سے وہ نوٹیفیکیشن، جس ڈیٹ سے وہ نوٹیفیکیشن نکالیں گے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، کورٹ نے کیونکہ دلائل پیش ہوئی وہاں پر، کافی بحث ہوئی وہاں پر، تو 45 دن کے اندر ان کو، جب سے نوٹیفیکیشن نکلے گی 45 دنوں کے اندر ان کو کمپلیٹ پروسیس آف الیکشن کرنا ہے. کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن کل عدم کرا دے. تو اس وجہ پہ جو ان کی 13 سپتمبر کی جو نوٹیفیکیشن اخبار میں آئی تھی، اس کو کورٹ نے ابینس میں رکھا. تو ان کو وہی نوٹیفیکیشن جو پہلی نکالی تھی انہوں نے، اس پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی. ان کو تاریخ بھی دی گئی 10 تاریخ کو آبجیکشن بھرنے کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے اس پہ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے کہنے کے مطابق جو کورٹ کے فیصلے کا جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، آپ کا کہنا یہ کہ وہ جو پرانی نوٹیفیکیشن، بیسک بنیادی نوٹیفیکیشن ہے، وہ اس وقت الائیو ہے. وہ اس وقت الائیو اور الیکشن کمیشن کو اسی کے حساب سے آگے بڑھنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ عدالت میں جو کچھ ہوگا وہ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں پھر سے الیکشن کمیشن کے ساتھ میں نے بات کی تو انہوں نے کچھ وجوہات بولی کہ انہوں نے ایک بات بولی کہ میرے پاس اتنا ٹائم جو صرف ہوا 1.5 سال، ہمارے پاس یہاں پر ریکارڈ ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ فیڈریشن کے پاس، وہ الیکشن کمیشن کی غلطی نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس ریکارڈ نہیں تھا. ریکارڈ جو اس کے وقت قیادت تھی پچھلے عرصے میں، تو ریکارڈ ان کو مینٹین کرنا تھا. یہ براہ راست سیدھے آپ پر آتا ہے الزام. آپ جنرل سیکرٹری تھے، آپ کو ریکارڈ رکھنا تھا، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ وہاں نہیں تھا؟ دیکھیے، جہاں تک خورشید صاحب کی اوبائٹ کا سوال ہے تو اس میں آپ خود دیکھیں گے، پہلے وہ بولتے ہیں کہ ریکارڈ نہیں تھا تو مجھے ریکارڈ جمع کرنا پڑا. پھر وہ لاسٹ میں اسی بائٹ میں بولتے تھے پھر میں نے ریکارڈ نکالا. یہ الزام ہے. میں نہیں کہوں گا کہ خورشید صاحب اپنے الفاظ واپس لے لیں، بلکہ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 10 ضلع، ہمارے
جو تحصیل براہ راست ہم سے فیڈریشن کے دفتر سے وابستہ ہے، جڑے کچھ جڑے ہوئے، کچھ تو ڈسٹرکٹوں سے جڑے ہیں، جیسے ہمارا سوپور تحصیل ہے، جیسے ہمارا یہ کیا نام ہے ترال ہے، جیسے ہمارا ماگم ہے، کنزر ہے، جیسے ہمارا یہ ناربل ہے، یہ کچھ ضلع ہمارے کچھ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ، یا یہاں کاکپورہ ہے، یہ کچھ ضلع یہ تحصیل ہمارے ساتھ براہ راست ہمارے سے وابستہ ہے. جڑے ہیں. ان سے باضابطہ ہماری میٹنگیں ہوتی تھی، ان کے جو ایفیلیشن فارمز ہیں وہ ہمارے پاس بالکل آیا ہیں ہمارے آفس میں. جتنے بھی بازار کمیٹی، تقریباً 300 پلس بازار کمیٹیز، ایفیلیشن فارمز وہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. لیکن میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس میں مداخلت کروں کہ میں جو الیکٹورل لسٹ بناؤں. یہ تو الیکشن کمیشن کو ہی بنانا نہیں. الیکٹورل لسٹ بنانے کا جہاں تک میں نے دیکھا ہے تنظیم میں یا باقی جگہوں پر بھی دیکھا ہے، جہاں گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ جہاں پر بھی دیکھا ہے، الیکٹورل لسٹ خود الیکشن کمیشن ہی بناتا ہے. جو ریکارڈ آپ نے شاید آپ آفس گئے تھے ان کے پاس، آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوگا، آپ نکالیے دیکھیے پچھلے جب ایک سیلاب آیا تھا یہاں 2014 میں، تو آپ دیکھ لیجئے کتنی محنت کرنی. وہ لوگ جو ہمارے پاس آئے وہ کس بنیاد پر آئے؟ جب ان کی ہمارے ساتھ ایفیلیشن تھی. لیکن رینیول کرنا جو اس وقت رینیول کیونکہ انٹائٹل ہو جاتا ہے تبھی انسان ووٹ ڈالنے کے لیے فیڈریشن کے جب وہ ایفیلیٹڈ ہوگا اور پھر رینیول کرے گا. رینیول تو انہی کو کرنا ہے نا. رینیول کس کو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، ووٹر لسٹ میں کس کو رکھنا ہے، کیونکہ دے آر دا ایٹونومس باڈی. وہ الیکشن کمیشن کا کام. ان کو غیر جانبدارانہ رول انہی کا بنتا ہے نا، تاکہ صاف شفافیت آگے آ جائے. الیکشن ہو جائے. اگر میں یہ بنا لوں پہلے ہی، ان کا کام پہلے کر لوں، دیٹ مینس کہ مجھے لوگ بولیں گے اس میں کوئی دال میں کالا، یہ پہلے سے کیوں بنا ہوا تھا. بشیر صاحب سوالات بہت ہیں، لیکن میں ایک دو چیز مختصراً پوچھوں گا جو عام تاجروں کے ذہنوں میں اس وقت ہے. ریکارڈ کی بات چل رہی تھی، تو ریکارڈ میں بہت اہم ریکارڈ اور بنیادی ریکارڈ میں ہوتا ہے کہ رجسٹریشن آپ کی ہے کہ نہیں، اپ ڈیٹڈ ہے کہ نہیں. جو حال ہی میں اخبار میں نیوز آئی کہ یہاں پر کوئی بھی ٹریڈ باڈی، کوئی بھی ٹریڈ فیڈریشن ہے جس کے پاس رجسٹریشن نہیں ہے. 2021 جب گورنمنٹ نے ساری رجسٹریشن جو ہے منسوخ کر دی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ 45 دنوں کے اندر آپ نئی رجسٹریشن لے لیں. 2021 سے 2023 سپتمبر تک، اگست تک آپ جنرل سیکرٹری ہیں، آپ نے رجسٹریشن کا پروسیس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے تب میں جنرل سیکرٹری بھی نہیں تھا. مجھے میرے خیال سے مجھ سے جو سینئر لوگ ہیں اس میں کریکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی میری غلطی ہوگی اس میں بولنے میں. تو 2010 میں جو رجسٹریشن کشمیر ٹریڈرز مینوفیکچررز فیڈریشن کی ہوئی ہے، جو 1944 سے نہیں ہوئی تھی، اس میں اس ناچیز کا بہت اہم رول ہے. اس میں پرسویشن، تب میں سمپلی آفس سیکرٹری تھا، اس کے بعد میں آگے آیا تھا. تو 2010 میں اس میں نے مین رول، جب کہ ہمارے بقال صاحب محمد صادق بقال صاحب اس ٹائم کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس نے مجھے خصوصاً اس کام کے لیے مخصوص کیا کہ آپ یہ کام کر لیں. تو کہاں میں نے اس کے لیے دوڑ دھوپ لگائی، کہاں میں گیا، تو وہ رجسٹریشن میں نے فائنل کروائی 4848S 2010 میں. 2010 سے بالکل باضابطہ طور ہم اپنا بیلنس شیٹ، جو بھی ہمارا آڈیٹڈ بیلنس شیٹ، جتنے بھی لوازمات اس میں تھے وہ ہم ہر دفعہ پوری کرتے تھے. کمیٹی کون سی ہے اس وقت، گورننگ باڈی کون ہے، کیا ہے، جو بھی کاغذات ہے وہ ہم وہاں پر پیش کرتے تھے. لیکن کووڈ کی وجہ سے جب یہاں پرابلم ہوئی اور اس کے بعد باقی معاملات بھی ہو چکے تھے، تو 2022 فروری کو جب ہم نے اعلان کیا کہ ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں، ہم نے اپنی فیڈریشن تحلیل کی، تو ہمیں اپنی جو رجسٹرار سوسائٹیز ہے ان کو بھی ایک اپلیکیشن، ایک انٹیمیشن لیٹر دینی پڑی. باقی لوگوں کو بھی انٹیمیشن، جیسے ہم نے الیکشن کمشنر کو بھی باضابطہ طور لیٹر نکالی. اسی طرح جو بھی لوازمات پورے کرنے تھے وہ پورے کیے. تو وہاں سے ہمیں جواب آیا کہ یہ جو آپ کی رجسٹریشن ہے، چونکہ یہاں
اب 2019 میں یوٹی کے جو قوانین ہیں وہ لاگو ہو گئے ہیں، اس میں آپ کو پھر سے دوبارہ موقع ملا تھا، لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا، تو اس کے لیے ہم نے اس میں یہی پھر فیصلہ کیا کہ جو بھی قیادت آئے گی وہ اپنے حساب سے گورننگ باڈی بنائے گی، اسی حساب سے آپ کے جو کہا کہ نئی باڈی جو آئے گی تو وہی 2021 کے بعد کی والی رجسٹریشن کو آگے بڑھائے گی۔ بالکل، ہاں بالکل، اس کے لیے جو بھی لوازمات ہوں گے وہ پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے بشیر صاحب، آپ اب آخر میں یہ بولیے کہ ابھی آپ کو کورٹ نے موقع دیا ہے، ابھی اب اور کچھ ٹائم ہے، کیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اتحاد کی ایک اور کوشش آپ نہیں کریں گے؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میرا دیرینہ خواب ہے، اللہ کی قسم، بلیو می، میں تب تک مرنا نہیں چاہتا ہوں جب تک میرا یہ خواب پورا نہیں ہو جائے کہ ایک تمام جو دڑے ہیں ان کو ایک کروں۔ اس میں ایک بدقسمتی بھی ہوئی، میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، فاروق صاحب میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ اور بھی کچھ ساتھی تھے، اس میں کچھ پریشانی آ گئی، ایسی پریشانی آ گئی جس میں ہم تقریباً 70% ہمارا مسئلہ طے ہوا تھا، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر وہ وہیں رہ گیا۔ تو میں کسی بھی صورت میں، چاہے میں جنرل سیکرٹری رہوں یا فیڈریشن میں رہوں یا نہ رہوں، تو میری ہمیشہ یہی کوشش رہے گی، تو انشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوا ہوں اور ہو بھی رہا ہوں، آگے بھی ہو جاؤں گا، تو میں اتحاد کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ الیکشن میں آپ جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں، آپ مختصراً بولیے آپ کا مین منشور کیا ہے؟ مین منشور میرا یہی ہے کہ میرے ایک دکاندار کی رہنمائی ہو جائے، اس کی نمائندگی کی جائے، کیونکہ جہاں تک میری تاجروں سے بات ہوتی ہے وہاں سبھی میرے کو بول رہے ہیں کہ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن ابھی ہوٹل والوں کی تنظیم بن گئی ہے، یہ سرمایہ داروں کی تنظیم بن گئی ہے، یہ انڈسٹری والوں کی تنظیم بن گئی ہے، یہ ٹھیکیداروں کی تنظیم بن گئی ہے، تو اس کو جو ہمارے جو لوگ جن کو چاہیے اس وقت، خاص کر مرہم کی ضرورت جن کو ہے، تو انہیں ان کی نمائندگی کی ہو جائے، کیونکہ ہم سیاست سے بالا تر ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہم پالیٹکس بالکل اس میں نہیں لائیں گے، پالیٹکس کی وجہ سے ہی ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام ہے بحیثیت ایک پل کا، گورنمنٹ اور تاجروں کا۔ ایک تاجر اپنی ملک چلانے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، تاجر کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، تو وہ اگر اس کی کوئی پریشانی ہے وہ ہم گورنمنٹ تک کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ تو وہی میرا کہنا ہے کہ میری کوشش رہے، چاہے میں کیسے بھی آ جاؤں یا نہیں آؤں یا نہ آؤں، لیکن یہ جو بھی آگے قیادت آئے گی ان سے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ تاجروں، ایک دکاندار ہے جس میں قوت نہیں ہے، جس کو حالات نے بہت منتشر کیا ہے، اس کی نمائندگی کی جائے۔ سوالات بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، بشیر صاحب کے ساتھ بات کرنے بیٹھ جائیں تو شام ہو جائے گی۔ میں عباس تابش کے اس شعر کے ساتھ اس انٹرویو کا اختتام کروں گا کہ چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ بشیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ عباس۔ السلام علیکم۔